السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایک بار پھر سے سائفر، جس سائفر کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کا ایک کاغذ لہرا کے پورے پاکستانی قوم کو بتایا کہ سائفر کیا چیز ہے۔ اسی سائفر آج تک وہ پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کے جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اسلام آباد کی آفیشیل سیکرٹ عدالت میں آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کے معاملے میں گرفتاری ہوئی تھی۔ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست تھی، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے اس درخواست کو خارج کر دی ہے۔ آج اس کیس کا اگر میں بتا دوں تو موڑ یہ ہے کہ ایک طرف اسد عمر کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، وہ بھی اسی سائفر کے معاملے میں، اور اسی سائفر کے معاملے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہے۔ اب عمران خان کے پاس اور شاہ محمود قریشی کے پاس آپشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی کہ وہ ضمانت کے لیے وہاں سے رجوع کر سکیں گے۔ عمران خان سائفر کے مقدمے میں گرفتار ہے، اٹک جیل میں ہے، اور شاہ محمود قریشی گرفتار ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے، دونوں اس معاملے میں گرفتار ہے۔ آج جو ارگومنٹس ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے ارگومنٹس کیے، بابر ایوان نے ارگومنٹس کیے، شعیب شاہین نے ارگومنٹس کیے، شیر افضل مروت نے ارگومنٹس کیے، اور علی بخاری نے ارگومنٹس کیے۔ سلمان صفدر کے جو ارگومنٹس تھے بہت ہی زبردست تھے، اور اگر بذاتی ایز اے کورٹ رپورٹر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میرٹ کے اوپر چلے تو یہ آج ضمانت لازمی تھی، لیکن چونکہ عدالت نے کچھ اور سمجھا اور عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی۔ سلمان صفدر کی جانب سے کہا گیا کہ سائفر اصل میں ہے کیا چیز۔ جو مارچ 2022 میں امریکہ کی طرف سے ایک سائفر آتا ہے، ایک ڈیماشیا آتا ہے، اور اس کو یہ آتے ہیں فارن منسٹری جو ہے اس کو ریسیو کرتے، اور پھر وہاں پہ ان کی کاپیز ہوتی ہے، جو کہ جج صاحب نے بھی کہا، ایک کاپی جاتی ہے پرائم منسٹر کو، ایک کاپی جاتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو، ایک کاپی جاتی ہے ڈی جی آئی کو، ایک کاپی جاتی ہے آرمی چیف کو، ایک کاپی جاتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور وزیر خارجہ کو بھی ایک کاپی جاتی ہے۔ اوریجنل جو سائفر ہے، اوریجنل جو ڈاکومنٹیشن ہے، وہ وزارت خارجہ میں ہی ہوتی ہے، اور اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے۔ جب کاغذ آتے ہیں تو وہ ورڈز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نارمل ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان پوائنٹس کو وہ تشریح کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، وہ بڑے ویل ٹرینڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی فارن سے ٹریننگز ہوتی ہے اس میں، تو یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو کاپیاں تھی وہ ادھر ادھر گئی تھی، مطلب 5 کاپیاں جو ہے وہ جاتی ہے۔ اب یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کے پاس اگر کاپی گئی ہے تو عمران خان کے بعد وہاں پہ چیزوں کا رکھنا، کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو رکھ لے وہاں پہ اپنے پاس، بلکہ وہ عملہ ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور جب کہ سلمان صفدر کی جانب سے ایک مثال کے طور پہ یہ بھی کہا گیا جج صاحب سے کہ آپ یہاں پہ کچھ کرتے ہیں، کیسز ہے، ڈاکومنٹس ہے، وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آپ جب گھر جاتے ہیں تو اس کی ریسپانسبلٹی جو آپ کی کورٹ عملہ ہے اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی، چونکہ ایک تو جب سائفر آتا ہے وزارت خارجہ میں، اس کے بعد وزارت خارجہ جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان ہے، جو کہ کائنڈ آف وعدہ معاف گواہ بھی ہے اس کیس کا، ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سائفر کی جو کہانی ہے، یہ جو سائفر کیس ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یہ قانون ہے پاکستان سے بھی پہلے کا، یعنی کہ 1923 کا قانون ہے، اور اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 1923 کا ایک قانون ہے، اور 1923 میں عدالت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی 1923 کا نہیں ہے۔ تو جس پہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے شاخاور ہنستے، اس نے کہا کہ سر میرے والد صاحب جو ہے ان کے تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1923 ہے۔ پھر دوسری جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ کن کن چیزوں پہ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کہوٹا جاتے ہیں، جو پاور پلانٹ ہے، جو ایٹامک پلانٹ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تصویر نہیں بنا سکتے، کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتے، فوٹیجز، اس طرح کے جو کانفیڈینشیل پلیسز ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تصویری یہ سارا کچھ نہیں کرتے، اور اگر آپ وہ کرتے ہیں اور پھر آپ کسی کو بیچ دیتے ہیں، کسی بیرونی ممالک کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی جو ہے وہ رانگ فل کمیونیکیشن بھی نہیں، یہ آپ کا ایک کہہ دے کہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ کانفیڈینشیل چیزیں آپ نے شیئر کر دی۔
سلمان صفدر کی جانب سے یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ بلاسفیمی میں کچھ نہیں ہوا، بغاوت میں کچھ نہیں ہوا، غداری میں کچھ نہیں ہوا، دہشت گردی میں کچھ نہیں ہوا. تو یہ رانگ فل جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یہ بات آ گئی. بابر ایوان کی جانب سے بھی جب آرگومنٹس کیے تو سب سے پہلے انہوں نے آج موبائل کے اوپر وہ ویڈیو عدالت کے سامنے دکھائی جج کو، باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود ہے جب سابق چیف آرمی چیف جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، انہوں نے ایک آفیشیل پروگرام میں کہا تھا کہ سائفر کی جھوٹی کہانی رچائے گی. اب وہ ویڈیو موبائل پہ دکھائی گئی. چونکہ سابق جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ کے ابھی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سائفر ہمارے پاس ہی موجود ہے. دونوں نکات جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے اور یہ بھی بتایا گیا بابر ایوان کی جانب سے بھی اور سلمان صفدر کی جانب سے بھی، یہ آرگومنٹس بالکل عدالت کے سامنے رکھے گئے کہ اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ کچھ مس پلیس ہوا ہے، کوئی رانگ فل انفارمیشن جو ہے وہ جو کانفیڈینشیل چیزیں تھی وہ باہر آ گئی، جو کہ کانفیڈینشیلٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک بندے نے دوسرے ملک سے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے آپ میری اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، تو یہ کوئی کانفیڈینشیل چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی رانگ فل انفارمیشن نہیں ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب کہا گیا کہ اگر یہ سائفر کا معاملہ آپ اس کو کیسز دیکھنا بھی چاہتے تو پھر یہ چونکہ ایک تو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ لے کر آئے پرائم منسٹر کو، انہوں نے چیزیں ایکسپلین کر دی. دوسری بات یہ کہ یہ سائفر والی کہانی ایک کیبنٹ کے سامنے، پوری کابینہ کے سامنے جو ہے یہ ایکسپلین کر دی گئی، بتایا گیا کہ یہ سائفر ہے، یہ امریکن ڈیماشے ہے، تو پھر تو پوری کابینہ کے اوپر آپ کیسز کر لیں. ایک اور چیز، ایک اور نقطہ اٹھایا گیا کہ اگر سائفر جھوٹا ہے یا سائفر کی جو کہانی تھی جھوٹی ہے، تو جب عمران خان حکومت میں تھے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی مانا گیا تھا کہ ہاں جی امریکہ سے اس طرح کی دھمکی آمیز چیز آ گئی ہے. جب شہباز شریف کی حکومت آئی، عمران خان کی حکومت چلی گئی، شہباز شریف پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ سائفر امریکہ سے آیا تھا اور اس میں کچھ دھمکی آمیز چیزیں تھی، کچھ ورڈز ایسے تھے. اب ایک جانب سے سائفر کو مانا بھی جاتا ہے، دوسری جانب سے سائفر کو انکار بھی کیا جاتا ہے. پہلے جو پورشن تھا جب عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کی وکلاء جو ہے وہ جب آرگومنٹس کر رہے تھے، تو ہماری گزشتہ روز کی ریکویسٹ کے اوپر میڈیا کو آج الاؤ تھا کمرے عدالت میں، لیکن جب پروسیکیوشن ٹیم کے جو دلائل شروع ہو گئے تو میڈیا کو بھی باہر جانے کا کہا کہ اب ان کیمرہ سماعت جو ہے وہ ہوگی. اس کے بعد ان کی بھی دلائل جب مکمل ہو گئے، پہلی ججمنٹ ریزرو ہو گئے اور تقریباً دونوں فریقین کے جانب سے کوئی 4 گھنٹے سے اوپر کی یہ آرگومنٹس تھے مسلسل جو جاری تھے. تو جب ججمنٹ ریزرو ہو گئی اور پھر تقریباً گھنٹہ ایک بعد یہ ججمنٹ جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا اور اس میں دونوں کی درخواستیں خارج کر دی گئی، یعنی کہ عمران خان سائفر کے معاملے میں اٹک جیل میں ہی رہیں گے فی الحال، اور شاہ محمود قریشی وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے. اب ان دونوں کے پاس جو آپشن موجود ہے ضمانت کے لیے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ آنا پڑے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر کوئی ریلیف ان کو ملتا ہے تو ہی ضمانت کے امکانات جو ہے یا ریلیف چانسز ہوں گے. لیکن ایک اور کیس بھی ہے کہ جب توشہ خانہ میں عمران کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کی اسلام آباد کی اسی جوڈیشل کمپلیکس سے 9 ضمانتیں جو ہے وہ خارج ہو گئی تھی، اس کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور آج اسی کے اوپر بھی ڈویژن بینچ نے سماعت کی. اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر ٹیم اسی کیس میں بھی ہے وہ چونکہ وہاں پہ مصروف تھے، تو جو سلمان صفدر تھے عمران خان کے وکیل، انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم ریلیف تو دے دیں، تو وہ ریلیف کی جو استدعا تھی وہ بھی مسترد ہو گئی. یعنی کہ آج کا دن دونوں عدالتوں سے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بڑا بھاری گزر گیا. سائفر کے معاملے میں ضمانت خارج ہو گئی، جو 9 مقدمات کی حد تک کوئی ریلیف لینے کی کوشش میں تھے وہ بھی ان کو نہ ملی. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ جب ضمانت کا کیس چل رہا تھا سائفر میں تو ایک خبر آئی تھی کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے اٹک جیل پہنچ گئی تھی. اب ٹیم گیا ہوا تھا وہاں پہ، تو امکان اگر عمران خان کو ضمانت مل بھی جاتی تو اسی القادر ٹرسٹ میں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی شیشے توڑ کے اور رینجرز نے ججز گیٹ سے انٹری کر کے اور عمران خان کو گریبان سے اور کالر سے پکڑ کے لے کے گئے تھے، اور پھر جب سپریم کورٹ نے اس
گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے، تو اسی کیس میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی تھی، لیکن ابھی چونکہ ظاہر ہے وہ توشہ خانہ میں ہے تو دوسری اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن نیب کے کیسز میں اسی القادر میں یا توشہ خانہ میں نیب کی گرفتاری عمران خان کے لیے تقریباً اب جو نیب گرفتاری ہے وہ واجب ہو گئی ہے تقریباً، چونکہ بشریٰ بی بی کی ضمانتی جو ہے وہ ہو گئی ہے عبوری ضمانت۔ نیب نے بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے وارنٹ جو ہے ان کے کہا کہ ہمیں گرفتاری چاہیے، تو عمران خان کی تو چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کے مقدمے میں، سائفر کے معاملے میں کتنی جلدی ان کو ریلیف دیتا ہے، یا کیا وہ عمران خان کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم، وہ سائفر کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کب رجوع کرتی۔ یہ سارا کچھ جو چیزیں ہوں گی یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔